السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم جا رہے ہیں مدینہ شریف کی زیارت کے لیے۔ تو صبح صبح جلدی جلدی کھانا کھاتے ہی ریڈی ہو کے ہماری گاڑی آ چکی تھی، تو ہم آئی تھنک آئی واز دا لاسٹ ون ٹو گیٹ ان۔ تو ہم گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور ابھی ہم چلتے ہیں مدینہ کی زیارت کے لیے۔ آپ قیام پذیر تھے اور دنیا میں قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب صحیح بخاری شریف آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مقام پر لکھی، اور صحیح بخاری شریف کا درس بھی آپ اسی مقام پر دیا کرتے تھے۔ جسے دکھائی دیا وہ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد، کیونکہ مسجد کو دیکھ کر پڑھی جانے والی دعا درود پاک ہی ہے۔ آپ کسی ہی مسجد کو دیکھتے ہیں تو درود پاک پڑھ لیا کریں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ جو احد کا جنہ احد جنتی پہاڑ ہے، جنت کے جو 7 دروازے ان میں سے ایک دروازے پر یہ احد کا پہاڑ ہے۔ نہ آئے اس درے سے نیچے نہ اترنا، اس درے کو خالی مت چھوڑنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہمارے جسموں سے پرندے ہمارے گوشت کو اچک رہے ہیں، جب تک تمہیں میں نہ بلاؤں نیچے نہ آنا۔ اب وہ 50 صحابہ کرام جب اس پہاڑی پر مقرر ہوئے، کفار کی طرف سے پہلا حملہ ہوا، 3000 کا لشکر جب یہاں آیا اس نے حملہ کیا تو مسلمانوں کو فتح ہوا۔ ہاں تو گائز ہم پہنچ چکے ہیں، یہ ہمارا پہلا سٹاپ ہے شہداء الاحد۔ تو اس کے بارے میں ابھی ہم سنتے ہیں۔ قدر صحابہ کرام جو اس جنگ میں جنہوں نے جان شہادت نوش فرمایا، ان کو اسی احد کے میدان میں ہی تدفین کیا گیا ہے۔ آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے کالے پتھر کی 2 قبریں ہیں۔ آپ سب لوگ ذرا اندر جھانک کر دیکھیں تو بلیک پتھر کی چھوٹی چھوٹی 4 دیواری ہے، اسی کے اندر ہی 2 قبریں ہیں، یعنی 2 پتھر جو کہ الگ الگ لگے ہوئے ہیں۔ جو پہلا پتھر آگے کی طرف ہے اس طرف جو ہے وہ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی نشاندہی کرتے ہیں، اور اسی کے پیچھے ایک اور پتھر ہے، ہماری طرف ایک ہی پتھر ہے جس میں 2 صحابہ کرام آرام فرما ہیں، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 2 صحابہ کرام کو اجتماعی طور پہ تدفین کیا گیا ہے، اور آپ کے لیفٹ سائڈ پر اسی 4 دیواری کے اندر اسی 4 دیواری کے بالکل اندر ہے، وہ لاسٹ میں دیکھیں اس میں 7 صحابہ کرام آرام فرما ہے۔ اب جو پہلا حملہ ہوا تھا جس سے مسلمانوں کو فتح ہوئی، کفار کو شکست ہوئی، کفار میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اب کفار کی طرف سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے تھے، لیکن اس وقت وہ حالت کفر میں تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے کیا دیکھا کہ اب درہ تو خالی ہے، صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر مقرر فرمایا تھا، اب تو وہ ہے نہیں، تو کیوں نہ مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کیا جائے۔ اب پیچھے سے احد کے پیچھے سے 200 افراد کو آپ نے گھوڑ سواروں کو ساتھ ملایا، اور جو لوگ لشکر جو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا تھا اسے بھی ساتھ ملایا، ساتھ ملا کر دوبارہ احد کے پیچھے سے گھوم کر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اب مسلمانوں کا عالم کیا ہو گیا کہ اب مسلمانوں نے جبل احد سے جبل الرمات تک یہاں اپنے خیمے مورچے قائم کر رکھے تھے، پتھروں کے آگے چٹانیں بنا کر ان کے پیچھے سے بیٹھے تھے تاکہ کفار سے آنے والے حملے کو روکا جا سکے۔ اب جب مسلمان اپنی پوزیشنوں سے ہٹے، یہ درہ بھی خالی ہو گیا، تو حضرت خالد بن ولید نے ایک دم سے جب حملہ کیا تو مسلمان میدان سے ہٹ چکے تھے۔ اب آگے اور پیچھے دونوں طرف سے کفار آگے اور درمیان میں مسلمان آگے، جس میں مسلمانوں کو جانی نقصان بہت زیادہ ہوا۔ اب وہ 10 صحابہ کرام جو اتر رہے تھے یا اتر چکے تھے، جو باقی اس پہاڑی پر مقرر تھے، انہی صحابہ کرام کو حضرت خالد بن ولید شہید کرتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے۔ جب ایک دم سے حملہ ہوا تو صحابہ کرام نے آپس میں تلواریں چلانا شروع کر دی، آپس میں تلواریں لگنے لگ گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب یہ مکہ میں تھے، مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان میں سے ایک سردار کے بیٹے تھے۔ جب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ ایک شہزادے کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس وقت میں بہت قیمتی لباس پہنتے تھے، بہت ہی اعلیٰ خوشبو لگاتے تھے، یہاں تک کہ جو لباس ایک دفعہ اپنے تن زیب کر لیتے تھے اسے دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ اس وقت اس لباس کی قیمت 400 درہم ہوا کرتی تھی، اور جو خوشبو یہ لگاتے تھے جس گلی سے یہ گزرتے، سونگنے والا سونگ کے بتا دیتا کہ اس گلی سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا ہے۔ لیکن جب یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مدینہ کے لوگوں نے بیعت کی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جو بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی تھی، جو پہلے سال حج کے لیے جو لوگ آئے تھے، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر جب بیعت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی ایسا معلم دیں جو ہمیں مدینہ میں آ کر دین پڑھائے۔ اب حضرت مصعب بن عمیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور وہ
पहले सहाबी रसूल हैं जिन्होंने दीन की दावत के लिए हिजरत करके आप मदीना आए और इस्लाम के पहले सफ़ीर ठहरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद के दामन में हज़रत मुसअब बिन उमैर को आलम बरदार बनाया था, यानी जो जंग का जो झंडा था वो हज़रत मुसअब बिन उमैर के हाथों में ही था। कुफार ने बदला लेने के लिए हज़रत मुसअब बिन उमैर का पहले सीधा हाथ काट दिया जिसमें झंडा था, फिर आपने उल्टे हाथ से झंडे को थामा, कुफार ने उल्टा हाथ भी आपका काट दिया, फिर आपने दोनों आधे बाजों से झंडे को थामा, यहाँ तक कि कुफार ने बदले की आग में आपके दोनों हाथ काट दिए, दोनों आधे हाथों से आपको काट दिए, लेकिन फिर भी उनका जी नहीं भरा, फिर भी आपको शहीद कर दिया। झंडे को आपने फिर ज़मीन पर गिरने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत मुसअब बिन उमैर ये मुशाबिहत रखते थे, इनकी जो शक्ल सूरत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती थी। अब जब हज़रत मुसअब बिन उमैर को शहीद कर दिया गया तो माअज़ल्लाह कुफार ने ये अफवाह फैला दी कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया है। फिर कुफार ने पत्थर फेंके, तीर चलाए। उलमा बयान करते हैं कि 1000 तीर कुफार की तरफ से चले थे। कितने तीर थे? 1000 तीर। अब सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए गिर्द आपके घेरा डाले हुए थे कि कुफार की तरफ से जो पत्थर आते थे, जो तीर आते थे, उनको रोकते थे। ऐसे भी कुछ काफिर थे जिन्होंने पत्थर फेंके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िरह पहन रखी थी, जंगी लिबास जो पहन रखा था, सर के ऊपर लोहे की जो कैप आपने पहन रखी थी, पत्थर लगने की वजह से उसकी नोकें आपके रुखसार में चुभ गई, जिसकी वजह से आपके दंदान मुबारक शहीद हो गए। ऐसे काफिर पे थे जिन्होंने पत्थर फेंके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे का लबहा मुबारक यानी होठ मुबारक ये ज़ख्मी हो गया, तो आपको बेहोशी की हालत तारी हो गई, रिश तारी हो गई, और सहाबा कराम आपको मरहम पट्टी के लिए ओहद के मैदान से लेकर ओहद के दामन में चले गए। जब ओहद के दामन में गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ओहद के पहाड़ ने, ये जो आते हुए आपने रेड कलर का पत्थर का पहाड़, ये जो बड़ा पहाड़ आप देख रहे हैं जिसकी लंबाई 7.5 किलोमीटर से लेकर 9 किलोमीटर तक, चौड़ाई तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर चौड़ा ये पहाड़, इसी के दामन में जब ले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो इस पत्थर के पहाड़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे जगह दी कि कपास होती है, कॉटन जो होती है, इससे भी ज़्यादा नरम और मुलायम हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के आज़ाद मुबारक जहाँ लगे वहीं के वहीं निशान छोड़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए एक साहबी रसूल थे, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ साथ मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो। बाकी जितने भी सहाबा कराम थे सब ने ये कहा हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, लेकिन हज़रत साद बिन अबी वक़ास को ये शर्त हासिल हुआ कि कुफार की तरफ से जो तीर आते थे हज़रत साद बिन अबी वक़ास को रोकते भी थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं तीरों को उठा कर देते कि या साद, ऐ साद तुम तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो। इस मकाम पर हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए अपने हाथों को ढाल बनाकर कुफार की तरफ से आने वाले तीरों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे बढ़ चढ़ के रोका करते थे, यहाँ तक कि आपके हाथ तीरों से छल्ली हो गए। फिर आपने अपने सीने को आगे कर लिया, अपने सीने पर इतने तीर आपने बरसवाए कि आपका सीना भी तीरों से छल्ली हो गया, यहाँ तक आपने अपनी पीठ से भी तीरों को रोका। आखिरकार आप जामे शहादत नोश कर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे चचा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बेरहमी के साथ यहाँ कुफार ने शहीद किया था। अब एक ग़ुलाम था, क्योंकि वाक़या हालत कुफ्र का चल रहा है, जब हालत इस्लाम का वाक़या आएगा तो इंशाअल्लाह उनका नाम भी लिया जाएगा। अब कुफार की तरफ से एक ग़ुलाम को उकसाया गया था बाइवज़ आज़ादी के कि अगर वो हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा को शहीद कर देगा तो उसे आज़ाद कर दिया जाएगा, क्योंकि हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा के हाथों ग़ज़वा बदर में अक़बा शैबा से वही ग़ुलाम एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ था, क्योंकि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के शेर के सामने आके वो वार करे। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला 53 साल की उम्र में जब आप दोनों हाथों से तलवार चलाकर कुफार को वासिले जहन्नम कर रहे थे, आपकी निगाह कुफार को देखने के लिए क्या पलटी कि इस ग़ुलाम ने पीछे से वार जो किया, आप रज़ियल्लाहु ताला के पेट से वो नेज़ा पेवस्त हुआ और कमर की तरफ से बाहर निकला। आप शदीद ज़ख्मी हुए, आपके जिस्म से खून जारी हो गया, यहाँ तक कि आप ज़मीन पर नहीं बैठे, फिर भी उस ग़ुलाम की तरफ झपट गए। उसी ग़ुलाम हज़रत वहशी बिन हरब का ही बयान है कि जब मैंने नेज़ा फेंका था तो 30 कदम की दूरी पर था, लेकिन नेज़ा पेट में पेवस्त था। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा फिर भी मुझ तक 20 से 25 कदम झपट आए थे, बढ़ आए थे। मैं वहाँ से अपनी जान बचा के निकल गया। मैं यहाँ से ओहद के मैदान से भाग तो गया, लेकिन जब मैं यहाँ से जाके छुप गया तो फिर भी मेरा जिस्म मेरे काबू में नहीं था। मुझे डर था कि कहीं अल्लाह का शेर मुझ तक पहुँच ना आए और मुझे वासिले जहन्नम न कर दे। तो अब वो औरतें भी आई थी जो ग़ज़वा बदर में कुफार को अशार पढ़ के वर्गलाती थीं, उन्हें शराबें पिलाती थीं। अब वही औरतें ओहद के दामन में भी आई थी जो मर्दों को धक्के दिया करती थी,
اب وہ عورتیں جن کے ہاتھوں میں چاقو اور خنجر تھے احد کے دامن میں آئیں، جن صحابہ کرام کی روحیں پرواز کر چکی تھی، جو جام شہادت نوش کر چکے تھے، جن کے جسم مبارک زمین پر تھے، اب انہوں نے آ کے ان کے ساتھ جسم کے اعضاء پہ کاٹے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے کان مبارک الگ کر دیے گئے، آپ کے ناک مبارک کو کاٹ لیا گیا، آپ کے لبھائے مبارک کو الگ کیا گیا، اتنا بھی ان کا جی نہ بھرا تو آپ کی آنکھوں میں تیر گھونپے گئے، یہاں تک کہ آپ کے سینے کو چاک کر کے کلیجہ نکال کے ہندا نے چبایا، چبا نہ سکی تو باہر کی طرف اگل دیا، پھر بھی اس کا جی نہیں بھرا تو آپ کے جسم سے مختلف جگہوں سے اس نے گوشت نوچ کے ہار بنا کے گلے میں ڈال کے رقص کرنے لگی کہ آج میرا بدلہ پورا ہوا ہے، آج ہم لوگ دیکھیں کہ ہمیں مفت میں دین ملا، نہ ہمیں اس کے لیے اپنا مال دینا پڑا، نہ اس کے لیے اولاد دینی پڑی، ہم نے تو کبھی دین کو وقت ہی نہیں دیا، یہ دین تو ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے ہماری گود میں آ گیا۔ ان سے پوچھیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے صرف دین اسلام کی خاطر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ فلاں بن فلاں صحابی کو شہید کر دیا گیا، ایک صحابی حاضر ہو یا رسول اللہ، آپ کے پیارے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو آپ اتنا غمگین ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی بھی آپ اتنا نہیں روئے تھے، آپ کی آنکھوں سے کبھی بھی اتنے آنسو نہیں نکلے تھے جتنے آپ کی چچا کی شہادت پر نکلے تھے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ کی جب شہادت کا پتہ چلا آپ کو تو آپ نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا، حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین نہ ہوں، ہم نے آپ کے چچا کو قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار بنا، جیسا کہ آپ تمام ذاکرین سن بھی رہے تھے مجھ سے، سید الشہداء یعنی جو قیامت تک جتنے بھی شہید آئیں گے سب کے جو سردار ہیں وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقام پر شہید کیا گیا، آپ اس مقام پر کھڑے کہ جس کے بارے میں حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان شہداء کو ایک دفعہ سلام کرنے سے 40 روز تک یہ سلام کا جواب دیتے رہتے ہیں، کتنے روز تک؟ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سلام کرنے سے 1000 سال تک یہ قیامت سلام کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان شہداء کو سلام کرنے سے ایک دفعہ نہیں بارہا یعنی کئی دفعہ سلام کا جواب سننے کو بھی آیا ہے۔ یہ تو میں نے خود بھی حدیث میں پڑھا ہے کہ حضرت فاطمہ کا گزر اس مقام سے ہوا تو انہوں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب بھی انہیں دیا۔ یہ میں نے خود حدیث کا مطالعہ کی، کتاب پڑھنے میں میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ آپ تمام زائرین یہاں آئے کھڑے ہیں، ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص، اول آخر درود پاک، سب سے پہلے ہم لوگ مل کر سلام پیش کر لیتے ہیں سید الشہداء کی بارگاہ میں۔ السلام علیکہ یا سید الشہداء، السلام علیکہ یا عم المصطفیٰ، السلام علیکہ یا عم رسول اللہ، السلام علیکہ یا عم نبی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب القرز، وقنا عذاب المرز، وقنا عذاب الميزان۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین۔ اے پروردگار، صبح سے لے کر اب تک جو ہم نے ذکر و اذکار کیے، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی گئی، سورۃ اخلاص کی تلاوت کی گئی، درود پاک پڑھا گیا، اے پروردگار اس کے پڑھنے میں، اس کے سننے میں ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی تو اپنی رحمت کے صدقے ہم سب کو معاف فرما۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ اے جبریل جاؤ اس سے پہلے کہ میرے حبیب کے جسم سے خون کا قطرہ زمین پر گرے اور میں قیامت قائم کر دوں، قیامت برپا کر دوں۔ حضرت جبریل امین یہاں پہنچے اور آگے اپنا پر بچھا لیا، زمین پر قطروں کو گرنے نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر جب آپ کے رخ انور میں زرہ چھپی ہوئی تھی نا، لگی ہوئی تھی، دندان مبارک جس سے آپ کے شہید ہوئے تھے، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور اس زرہ پر بھی بہت زیادہ ہے اور لوگوں کی تعداد بھی کہتے رہے۔ آگے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، مسجد فصح پہ سین خا، یہ دیکھیں گے آپ کے رائٹ سائڈ پر لکڑی کے ساتھ اس کے اوپر سے چھت بنائی گئی ہے، نیچے پرانا جو پورشن ہے مسجد کی جو پرانی بلڈنگ ہے وہ بھی ابھی تک ہے۔
اس کا نشان ہے. اور آگے چل کے دوسرے جو غار بھائی بتا رہے تھے، آپ بتا رہے تھے نا کہ جو بند کر دیا وہ دیکھیں وہ سامنے پہاڑ کے بیچ میں اندر ہے بالکل. وہ تھوڑی سی پتھر کے کلر سے الگ سے سیمنٹ لگی ہوئی ہے، اسی کو انہوں نے بند کر دیا. اب دیکھیں اپنے رائٹ سائڈ پر مسجد فصاح، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے دوران نماز بھی ادا فرمائی تھی. دکھائی دی سب لوگوں کو، ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. تو گائز یہ والی جو کیو دکھ رہی ہے یہاں پر سعودی کی گورنمنٹ نے اس کو بند کر دیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں سیمنٹ لگی ہے، تو یہاں پر ہم نہیں جا سکتے ہیں. بٹ ابھی ہم جائیں گے مسجد، اور اس کے آگے اور ایک چھوٹی کیو ہے، وہاں پر جائیں گے. وہاں پر بھی بہت اچھی خوشبو آتی ہے. میں آپ کو لے چلتا ہوں. یہاں پر ہے مسجد. یہاں لے آئے تھے اس پہاڑ، یہاں آتے جگہ ایسی اور جگہ دی اور آپ کی نرم پتی تھی. لیکن بعد میں پھر جب حملہ زیادہ ہو گیا تھا تو اس وقت پھر آپ کو صحابہ کرام نے حملے تھے. الفاش عود ماسک مدینہ نقل. یہ بھی غار ہے، اس میں خوشبو ہے. یہاں پہ پہلے سے آ رہی ہے نا. سبحان اللہ. یہاں سے خوشبو نہیں آ رہی ہے، وہاں سے خوشبو نہیں آ رہی ہے، گہرائی سے خوشبو آ رہی ہے. میرے پاس میں ہاتھ رکھا تھا وہاں پر. ایک سیکنڈ ادھر آ جاؤ. آ جاؤ پہلے باہر آ جاؤ. قبلتین، دو قبلوں والی مسجد. پہلے مسجد الاقصی پہ قبلہ ہوا کرتا تھا، پھر وہی آئی کہ مکہ کی طرف قبلہ کرنے کے لیے. مسجد قبلتین میں بہت رش ہے ابھی. ابھی مکہ کا ڈائریکشن ادھر ہے. مسجد قبلتین یہ ہے ابھی کعبہ شریف مکہ کا ڈائریکشن، اور پہلے ادھر ہوا کرتا تھا مسجد الاقصی کی طرف. نہیں ہے. بعد میں سعودی گورنمنٹ نے اس مسجد کو تعمیر کیا. یہاں دو خیمے تھے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان دو خیموں کو مسمار کر کے یہاں یہ جامع مسجد بنائی گئی ہے. اس مقام کو کہتے ہیں غزوہ خندق کا مقام. سبب ای بائک سے ملتی ہے والی سائیکل جو ہم لے سکتے ہیں، بک کر سکتے ہیں یہاں پر. کریم بائک ایپ، یہ ایپ میں سے چلا کے مسجد قباء آ سکتے ہیں. یہاں پہ مسجد قباء، یہاں پر ہم پڑھیں گے 2 رکعت تو ہمیں ملے گا ایک عمرے کا ثواب. گولف کارٹ بھی آتی ہے حرمین سے یہاں تک. یہ آئی تھنک پتہ نہیں کتنا لیتے ہیں پیسے، دیکھنا پڑے گا. ہم آ چکے ہیں یہاں پہ مسجد قباء میں. ہے مسجد قباء. یہاں پہ 2 رکعت پڑھیں گے، وضو کر کے آئیں گے تو ہمیں عمرے کا ثواب نصیب ہوگا انشاءاللہ. ریال میں 10 کلو مبروم نہیں، 3 کلو مبروم 5 10 ریال میں 3 کلو ہم نے تھوڑے کھجور لیا. مبروم آ گئی ہیں، مبروم ہم نے لے لی ہیں. یہاں پہ کھجوروں کی مارکیٹ. الگ الگ ٹائپ کی کھجور.
جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا پہلا خطبہ بھی دیا اور جمعہ کی نماز بھی آپ نے اس مقام پر پڑھائی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو سب سے پہلے بیر اہم، یہ کنواں ہے اس مقام پر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء سے مسجد نبوی تک 14 یا 16 کنویں ہیں جن کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی جن کا نوش فرمایا، جن کے پانی سے آپ نے وضو بھی کیا ہے، اور کچھ کنویں ایسے ہیں جن کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل بھی دیا گیا ہے۔ پیچھے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا ہے۔ دو تو بج گئی، دیکھ لیں سب نے، کیونکہ بند ہے اترنے کا میرے خیال سے پانی دکھتا ہے کیا؟ ابھی کلیئر میں سامنے دیکھ لیں، اس چھپر کے بالکل نیچے کنواں ہے۔ کرتی تھی، اس کا پہلا نام اس جگہ کا وادی بطحان تھا۔ مدینہ میں ایک دفعہ کوڑھ کی بیماری آ گئی، کوڑھ معنی یعنی سکن کی الرجی۔ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بیماری کو مدینہ سے نکال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم وادی بطحان سے مٹی اٹھاؤ اور اپنے جسموں پہ اس کو مل لو، یعنی لگا لو، تمہیں اس سے شفا ہوگی۔ جب ان لوگوں نے اپنے جسموں پہ اس مٹی کو لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی شفا دی کہ ان کے جسموں سے نشان تک مٹ گئے۔ اس وجہ سے اس میدان کو خاک شفا کا میدان کہا جاتا ہے۔ اور بعد میں جب صحابہ کرام کسی جنگ سے واپس آتے تھے، صحابہ کرام کسی جنگ سے واپس آتے تھے، ان کے جسموں پر جب نشان زخم ہوتے تھے تو یہی مٹی اٹھا کے لگاتے تھے تو انہیں شفا مل جاتی تھی۔ اور اب اسی مٹی سے مراد لیجیے شہر مدینہ۔ مدینہ میں ایک دفعہ تیز ہوا چلی، آندھی چلی، جس سے گرد و غبار اڑنے لگا تو صحابہ کرام نے اپنے چہروں پر کپڑے اوڑھ لیے کہ ہم کہیں اس خاک سے بیمار نہ پڑ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے صحابہ کیا ماجرا ہے، کیوں اپنے چہرے ڈھانپ لیے؟ صحابہ کرام نے ماجرا بتایا کہ یا رسول اللہ خوف کے مارے کہ کہیں ہمیں کوئی بیماری نہ لگ جائے، خاک گرد آلود نہ لگ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مدینہ کی خاک میں بھی شفا رکھی ہے، یہ وہ شہر مدینہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی آپ مدینہ سے باہر جاتے تو اپنے چہرے انور پر کملی اوڑھ لیتے تھے، کملی سے اپنے رخ انور کو ڈھانپ لیا کرتے تھے۔ جب واپس مدینہ کے حدود میں آتے تو اپنے رخ انور سے کملی ہٹا لیتے۔ صحابہ کرام پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ جب بھی مدینہ کے باہر جاتے ہیں، حدود حرم سے باہر نکلتے اپنے رخ انور کو ڈھانپ لیتے ہیں، جب واپس آتے ہیں پھر کملی ہٹا لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی ہوا میں، مدینہ کی خاک میں بھی شفا رکھی ہے، اسی وجہ سے جب میں واپس آتا ہوں اپنے چہرے سے کملی ہٹا لیتا ہوں۔ اور ایک بات آپ نے نوٹ کی کہ جب ہم آتے ہیں تو بہت سے لوگ ہمیں ملنے کے لیے بھی آتے ہیں، اور یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ جب ہم واپس جاتے ہیں پھر بھی ہمیں ملنے کے لیے آتے ہیں، لوگ ہار پہناتے ہیں، گلے ملتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہم مدینے سے ہو کر جاتے ہیں، روزہ رسول کر دے کر جاتے ہیں، مدینے کی ہوا بھی ہمارے جسموں کو لگ کر جاتی ہے۔ ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں آنا نصیب کیا ہے۔ آپ سب لوگ اپنے الٹے ہاتھ پر دیکھیں کہ بڑا پہاڑ ہے، یہ آپ سب لوگوں کے الٹے ہاتھ پر یہ جو بڑا پہاڑ دکھائی دے رہا ہے آپ کو، یہ ہے جبل ایر کا پہاڑ۔ جبل عربی میں کہتے ہیں پہاڑ کو عین یہ رے، ایر یعنی جہنمی پہاڑ، گدھے کی پیٹھ کی مانند کا پہاڑ۔ اب اس کو جہنمی پہاڑ کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی کے دامن میں بیٹھ کر منافقین مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو تکلیف کیسے پہنچانی ہے، مسلمانوں کو ایذا کیسے پہنچانی ہے، اسی کے دامن میں بیٹھ کے اپنے پروپیگنڈے کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی پہاڑ ہے اور جہنم میں یہ جائے گا۔ ایک پہاڑ آپ نے جنتی پہاڑ دیکھا، آپ سب لوگوں نے جنتی پہاڑ دیکھا؟ کون سا پہاڑ تھا وہ؟ احد شریف۔ یہ جنت کے جو 7 دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے پر احد کا پہاڑ ہے۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان یہ شہر مدینہ ہے۔ دیکھیں ایک پتھر کا پہاڑ، ایک پہاڑ عام پہاڑ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور وہ جنتی بن جاتا ہے۔ ہم تو پھر بھی انہیں کی امتی ہیں، ہم تو انسان ہیں، جیتے جاگتے انسان ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکی اور سچی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی آپ تمام زائرین اپنے الٹے ہاتھ پر ذرا توجہ فرمائیں۔ ایک آپ کو کنواں دکھائی دے رہا ہے یلو کلر کا، دکھائی دیا کسی کو؟ آپ کے الٹے ہاتھ پر ریڈ کلر کا پہاڑ ہے، اسی کے اوپر ایک ہی کنواں یلو پتھر ہوگا نا، دکھائی دیا؟ آپ کے الٹے ہاتھ پر ہے، ابھی بالکل سامنے گاڑی آ چکی ہے، یہ سامنے یہ کنواں ہے، یہ پہاڑ ہے جبل الف کے اوپر حمزہ نون عین میم، جبل انعام کا یہ پہاڑ ہے، اس پہ جو کنواں ہے یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یہ کنواں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث مبارکہ لکھا سنتے تھے تو اسے اسی مقام پر آ کر لکھا کرتے تھے۔ اس پہاڑ کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کا جو کنواں آپ نے دیکھا ہے، جو پیلے کلر یلو کلر کی بلڈنگ بنی ہوئی تھی، یہ کنواں تھا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے یہ کنواں ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ اس پہ حدیث بھی تحریر کیا کرتے تھے، اور یہ جب مدینہ سے مکہ کی طرف جاتے ہیں تو میقات والے روڈ پہ یہ راستے میں آتا ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ ہم لوگ روانہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے باغ کی طرف۔ اب یہ واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ میں ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ وہ یہودی مسلمانوں کو اور دیگر لوگوں کو مہنگے داموں اس کنویں کا پانی بیچا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چند لوگ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے پانی کے بہت مسائل ہیں، مدینہ میں ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں ہے جو کہ یہودی مہنگے داموں میں بیچتا ہے، آپ ہمارے لیے کچھ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا کہ ہے کوئی جو اس کنویں کو خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کر دے تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا تو حضرت عثمان غنی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ حکم میرے لیے بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی بالکل۔ اب حضرت عثمان غنی اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ یہ کنواں تم مجھے بیچ دو، جو قیمت تم مانگو گے میں تمہیں اس کی منہ مانگی قیمت دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب اس سے کہا کہ جو قیمت تم مانگو، اس یہودی نے کنواں بیچنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ کنواں اگر بیچ دوں گا تو میرا روزگار بند ہو جائے گا، میرے آمدن کا ذریعہ بند ہو جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک اچھے تجارتی تھے، تجارت کی نوعیت کو آپ سمجھتے تھے۔ آپ نے اس یہودی سے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کنواں تم مجھے نہیں بیچنا چاہتے تو مت بیچو، لیکن کنویں کا پانی مجھے بیچ دو، ایک دن پانی تم بھرنا، ایک دن پانی میں بھرا کروں گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کنویں کے پانی کی قیمت دی۔ اب جب پانی آپ نے خریدا تو یہاں یوں طے پایا کہ ایک دن پانی حضرت عثمان غنی بھریں گے اور ایک دن وہ یہودی پانی بیچا کرے گا۔ جب حضرت عثمان غنی نے وہاں سے پانی خریدا تو ایک پیالہ بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کنواں تو نہیں خرید سکا لیکن کنویں کا پانی خرید آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی، یعنی جنت کی خوشخبری دی، اور پھر جب آپ نے پیالہ بھر لیا تو مدینہ کی گلیوں میں اعلان کروا دیا کہ جو بھی اس کنویں سے پانی بھرنا چاہے فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے پانی بھر سکتا ہے، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، کوئی بھی اس کنویں سے پانی بھر سکتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اب لوگ کیا کرتے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دن کی جس دن باری ہوتی سب لوگ اپنے گھروں میں اگلے دن کا پانی بھی جمع کر لیتے، جب اس یہودی کے دن کی باری آتی تو کوئی بھی اس سے پانی خریدنے نہ جاتا۔ ہفتہ 15 دن گزرے، اب یہودی پریشان ہو کر کہنے لگا کہ یہ مجھ سے کیا فیصلہ ہو گیا، اب تو پانی میرا روزگار کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ تو آخر کار سوچو بچار میں پڑھ کر اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگا کہ آپ یہ کنواں مجھ سے خرید لیں اور مجھے اس کی منہ مانگی قیمت جو اس وقت آپ نے کہی تھی وہ دے دیجیے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس وقت تمہیں وہ قیمت دینے آیا تھا جو تم مجھ سے مانگتے، اب تم کنواں خود بیچنے آئے ہو۔ تو
تو جب حضرت عثمان غنی خریدنے گئے تھے اس وقت 80,000 درہم لے کر گئے تھے. کتنے رقم تھی؟ 80,000 درہم لے کر گئے تھے. لیکن جب یہودی خود بیچنے آیا تھا اس وقت 30,000 درہم میں کنواں بیچ گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت عثمان غنی وہی کنواں جب آپ نے خرید لیا سارا کا سارا کنواں اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ جب پانی بھرنے جاتے تو پانی کو ضائع نہ کرتے. اسی کنویں کے قریب اس یہودی کا باغ بھی تھا جس کنویں سے اس یہودی کے باغ کو پانی لگتا تھا. اب کیونکہ ملکیت مسلمانوں کی ہو گیا تھا وہ باغ وہ کنواں, تو اب باغ میں پانی جانا بند ہو گیا. یہودی پریشان ہونے لگا کہ ابھی یہ باغ خشک ہونے لگا, یہ باغ ختم ہو جائے گا, کیوں نہ اس باغ کو بھی بیچ کر میں اس کی قیمت لے لوں. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ باغ بھی خرید لیں اور مجھے اس کی قیمت دے دیں. حضرت عثمان غنی نے وہ باغ خریدا اور اس کی قیمت دے کر وہ بھی اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ اور کنواں دونوں اللہ کی راہ میں وقف کر دیے. اس باغ سے جو کھجوریں آتی تھیں انہیں منڈی میں لانے کے بعد بیچنے کے بعد جو اس سے فائدہ پروفٹ ہوا, ان کھجوروں کو منڈی میں بیچنے کے بعد سے ان پیسوں سے حرم کے قریب ایک ہوٹل لیا گیا جس کے نام فندق وقف عثمان بن عفان ہے. آج بھی وہ ہوٹل ہے, ہوٹل کا نام وقف عثمان بن عفان کے نام سے مشہور ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے وہ ہوٹل بنایا گیا ہے اور اس ہوٹل کا آمدن لاکھوں اربوں کے حساب میں ہے جو کہ مدینہ میں جو غریب ہیں, یتیم ہیں, مسکین ہیں, ان میں صرف کیا جاتا ہے اور جو مال بچتا ہے وہ حرم میں لگایا جاتا ہے. اور آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ سعودی گورنمنٹ میں بینکوں میں آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ بھی چل رہے ہیں. آج بھی آپ کے نام پر بجلی کے بل بھی آتے ہیں, آج بھی آپ کے نام پہ زمینیں ہیں. حضرت یہ گاڑی ہاں دکھاتا ہوں, وہ دیکھیں ابھی دیکھیے گا وہ بلیک کلر کی دیوار دکھائی دے رہی ہے, کسی بھی کھنڈر پرانے کھنڈر ہے. آگے جانے وہ دیکھیں وہ بلیک کلر کی دیوار دکھائی دے رہی ہے, کھنڈر سے ہیں پیچھے. اسی جنگلے کے اندر کھجوروں کے درخت جو خشک ہوئے ہوئے ہیں ان کے پیچھے وہ کھنڈر ہے. یہی وہ کنواں ہے پیر عثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو آپ نے خرید کر یہ سارا کا سارا علاقہ آپ نے خرید کر اللہ کی راہ میں وقف, اس باغ کو بھی اس کنویں کو بھی. چائے پی ہے ہم نے یہاں پہ مال میں, تھوڑی کھجور خریدی ہے اور سکری سکئی مبروم مجدول صفاقی اچھوا اسمال انبر اجوا میڈیم. اچھا کیسا معلوم کرنا اس کو, اچھا ہے یہ کیا ہے؟ چیک کرے کھا کے دیکھ بہت ہے. انبر پلس یہ سال کا پرانا رہا تھا, اس کے اندر کیڑا آ جاتا, لال پن آیا تھا. سیڈلیس صفائی یہ چاکلیٹس. انصاریز کاجو اینڈ بادام. تو سامنے لکھا ہوا ہے وقف عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. کسی کو دکھائی دیا؟ یہ بالکل نیچے سے منظر ہے, یہ ہوٹل ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے. اس ہوٹل کے مالک آج بھی حضرت عثمان غنی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا زیارات آپ سب لوگوں کو کروانا اور آپ کا کرنا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے بولنے میں آپ کے سننے میں کہ ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی کہ اپنی رحمت کے صدقے معاف فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہم پہنچ چکے ہیں واپس. تو گائز ابھی ہم لنچ کریں گے. تو گائز ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد نبوی میں مغرب کی نماز کے لیے, اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہو نماز کا ٹائم ہوتا ہے, لوگ بھاگتے بھاگتے جا رہے ہیں.
تو ویسے ہماری عشاء کی نماز بھی ہو چکی ہے, ابھی ہم واپس جا رہے ہیں ہوٹل. تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر فل مون ہے, تو ہم جسٹ ٹرائنگ ٹو کیپچر دا مون. گائز ابھی ہم واک کر رہے ہیں یہاں پہ, بہت سارے چیزیں ہیں. پرلس بھی ہیں یہاں پہ, واچز, شیبوخو پرفیوم کی دکان, بہت مہنگے مہنگے پرفیومس یہاں پہ. فریش جوس, افغانستان فوڈ, اجوا آئس کریم, ٹریسز آف مدینہ. سوری, ترکی فوڈ, ٹھیک ہے, مدینہ گڈنس, ملیشیا فوڈ, Italian. Why so many people in Italian? Everyone wants Italian. Indonesian, Chinese, ماشي هنايا خرجوا Chinese food, Roma, Indian food, Asia cuisine, kunafa and Arabic coffee. And what do we have there? Pakistan, Asia Station, Syria. رکو ہندا بہت, سیریا, شکیل, ریساس. تو گائز واپس ہوٹل آ کے ہم نے ڈنر کیا. تو آج کے لیے اتنا ہی, پھر ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ کمنٹ. اللہ حافظ.